بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 20 صفر المظفر۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت شمویل علیہ السلام حضرت شمویل علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے۔ بنی اسرائیل جب سرزمین فلسطین میں داخل ہو گئے تو ان پر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ ان میں نہ کوئی نبی یا رسول تھے اور نہ ہی کوئی حاکم، چنانچہ پڑوسی قومیں ان پر حملہ کرتی رہتیں۔ ایسے زمانے میں بنی اسرائیل کی اصلاح و قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے قوم کی درخواست پر حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا صندوق جس میں نبیوں کی میراث تھی اور جس کو قوم عمالقہ لے کر چلی گئی تھی، فرشتے وہ صندوق انہیں لا کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، فرشتوں نے وہ صندوق حضرت طالوت کو پہنچا دیا اور حضرت طالوت بادشاہ بنا دیے گئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اونٹ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر سے آئے۔ جب ہم لوگ بنو نجار کے باغ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ باغ میں ایک اونٹ بیٹھا ہوا ہے جو بہت غصے میں تھا۔ باغ میں جو بھی جاتا اس پر حملہ کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے اور اونٹ کو اپنے پاس بلایا تو وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیل منگوائی اور اس کو پہنا کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا، اور صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے غیر ایمان والے انسان و جنات کے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں جماعت سے نماز پڑھنے کی تاکید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کو چھوڑنے سے رک جائیں، ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں گا۔ نوٹ: جماعت چھوڑنے والوں کے لیے حدیثوں میں بہت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے تمام مسلمان مردوں پر جماعت کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں علم کی زیادتی کے لیے دعا۔ علم کی زیادتی کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، رب زدنی علما۔ ترجمہ: اے پروردگار میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن پاک کو غور سے سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگا دے، اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو شخص اس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگا جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں عہد توڑنے والوں کا انجام۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں نافرمان قوموں کی ہلاکت کی وجہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ایسی کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے رہنے والے اپنے سامان عیش پر فخر کیا کرتے تھے، اب ان کے یہ مکانات پڑے ہوئے ہیں جن کو ہلاک ہونے کے بعد سے اب تک بسنا نصیب نہیں ہوا مگر بہت تھوڑی دیر کے لیے، آخرکار ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ خلاصہ: دنیا کے ساز و سامان پر اترانا نہیں چاہیے
کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ہم سے چھین سکتے ہیں، جیسے کہ ہم سے پہلے کتنے ہی عالی شان مکانات کو تباہ کر دیا اور آج اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اگر یہ 2 مرتبہ پانی سے نہ بجھائی جاتی تو تم اس سے نفع نہ حاصل کر سکتے۔ یہ آگ اللہ تعالی سے دعا کرتی ہے کہ وہ اس کو دوبارہ جہنم میں نہ ڈالے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ زمزم کے فوائد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ ایک مکمل خوراک ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے اٹھے تو پانی کے برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھو لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔